السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ساؤنڈ کے چیپٹر کا 5واں اور آخری کلاس ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ سکے۔ آڈیبل فریکوینسی رینج کیا ہے؟ یاد رکھیں، انسانی کان 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک کی آواز کو سن سکتا ہے۔ 20 ہرٹز سے کم نہیں سن سکتا ہے اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ آواز انسانی کان نہیں سن سکتا ہے۔ تو ایسی آواز کو جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز، تو ایسی آواز کو بچہ ہم فزکس میں آڈیبل فریکوینسی رینج کہتے ہیں، یعنی یہ انسانی کانوں کا رینج ہے۔ 20 سے کم آواز نہیں سن سکتا ہے اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ آواز انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں وہ 20 سے کم آواز کو بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح 20,000 ہرٹز سے زیادہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگ انتہائی کم ہیں۔ عام انسان کا جو رینج ہے بس وہ 20 سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہے۔ تو اس کے بعد بچہ ہم ذرا الٹرا ساؤنڈ پڑھیں گے کہ الٹرا ساؤنڈ کیا ہے۔ یاد رکھے بچہ، الٹرا ساؤنڈ اس آواز کو کہتے ہیں جس کی فریکوینسی ہمارے آڈیبل رینج سے باہر ہو، یعنی وہ آواز جس کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہو، ایسے آواز کو فزکس میں الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ اب الٹرا ساؤنڈ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے؟ یاد رکھے بچہ، الٹرا ساؤنڈ شیشے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوارٹز کرسٹل، اور کوارٹز کرسٹل کو بجلی کی مدد سے وائبریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے زیادہ ہوتی ہے، اور بچہ ہم اس کو کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ۔ تو الٹرا ساؤنڈ کیا ہے؟ دوبارہ سنیں، الٹرا ساؤنڈ از دیٹ ساؤنڈ whose frequency is greater than 20,000 hertz and such kind of sound are produced by the vibration of a quartz crystals electrically۔ جب یہ آواز پیدا ہو جاتا ہے تو اب ذرا اس آواز کی ہم فائدے سنتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہے۔ تو یاد رکھے بچہ، الٹرا ساؤنڈ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا جو استعمال ہے بچہ وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے آج کل ڈاکٹر لوگ کڈنی سٹون توڑتے ہیں بچہ۔ کڈنی سٹون کس طرح توڑے جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کڈنی سٹون انتہائی سخت ہے۔ ان سخت چٹانوں کو توڑنے کے لیے چونکہ ساؤنڈ انرجی ہے، اور یہ الٹرا ساؤنڈ ان پتھروں کو وائبریٹ کرتا ہے، ذرے ذرے کرتا ہے، اور پھر بچہ آپ سے وہ کڈنی سٹون چھوٹے پیشاب کی نالیوں کی مدد سے نکل جاتے ہیں۔ تو نو ڈیز الٹرا ساؤنڈ آر یوز فار بریکنگ کڈنی سٹون۔ پرانے زمانے میں بچہ کڈنی سٹون کو توڑنے کے لیے ایکس ریز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ایکس ریز ایک خطرناک چیز ہے، وہ لائٹ ہے، اور لائٹ پارٹیکلز جو ہے بچہ اس سے کینسر لگ سکتا ہے۔ تو آج کل ہم الٹرا ساؤنڈ سے کڈنی سٹون کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح تصویر میں بچہ آپ کو ایک سمندری جہاز دکھایا گیا ہے۔ تو آج کل ہم الٹرا ساؤنڈ سے سمندر کے ڈپتھ کو بھی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ سمندری جہاز میں ایک الٹرا ساؤنڈ مشین ہوتا ہے، اس سے ہم سگنل چھوڑتے ہیں پانی کی طرف۔ یہ سگنل جو ہی چھوڑے جاتے ہیں اسٹاپ واچ آن کیا جاتا ہے۔ یہ سگنل بچہ سمندر کے باٹم کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتے ہیں اور واپس ٹائم کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ جو سپیڈ آف ساؤنڈ ہے یہ پانی میں 1450 میٹر پر سیکنڈ ہے۔ تو سپیڈ ہمیں آلریڈی معلوم ہے، ٹائم ہم سٹاپ واچ سے میئر کریں گے، تو پھر ہم اس از ایکول ٹو VT/2 فارمولے کی مدد سے ہم یہ ڈسٹنس معلوم کریں گے، اور اسی ڈسٹنس کو بچہ ہم سمندر کی ڈیپتھ کہیں گے۔ تو آج کل ہم سونار کی مدد سے، سونار اسٹینڈس فار، ذرا سنیں بچہ، سونار اسٹینڈس فار ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ۔ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ساؤنڈ نیویگیشن اینڈ رینجنگ از اے ڈیوائس ود دی ہیلپ آف وچ وی کین فائنڈ دا ڈیپتھ آف اوشن۔ دوبارہ سنیں، ڈیپتھ ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ سمندری جہاز سے الٹرا سونک سگنل چھوڑیں گے پانی میں، ساتھ ہی اسٹاپ واچ آن کیا جاتا ہے۔ جب یہ سگنل باٹم کے ساتھ ٹکرا کر واپس آتے ہیں، ٹائم واپس کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ تو ٹائم آپ نے اسٹاپ واچ سے نوٹ کیا، ویلاسٹی آف ساؤنڈ ان واٹر آلریڈی سائنسدانوں کو پتہ ہے، تو پھر بچہ اس فارمولے سے اس از ایکول ٹو VT/2 کے فارمولے سے ہم آسانی سے سمندر کی گہرائی کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بچہ الٹرا ساؤنڈ سے آج کل دانتوں کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔ دانتوں کو بچہ الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے وائبریٹ کیا جاتا ہے 20,000 ٹائم زیادہ سے۔ جب آپ دانت وائبریٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو گن وغیرہ پڑا رہتا ہے وہ آسانی سے ریموو ہو جاتا ہے۔ تو ہم دانتوں کی صفائی کے لیے، اسی طرح بچہ
بہت نازک جیولری کو صاف کرنے کے لیے آج کل ہم الٹرا ساؤنڈ مشین یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح بچہ الٹرا ساؤنڈ مشین ہسپتالوں میں اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں پڑا ہے یہ آپریشن سے ہوگا بغیر آپریشن سے ہوگا، کتنے مہینے کا ہے، میل ہے کہ فیمیل ہے، یہ تمام قسم کے انفارمیشن بچہ ہم اس مقصد کے لیے الٹرا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں۔ یاد رکھ کہ کچھ ایسی آوازیں بھی ہے بچہ جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہوتی ہے، ایسی آوازوں کو بچہ ہم انفراسونک ساؤنڈ کہتے ہیں۔ انفراسونک ساؤنڈ اس ساؤنڈ کو کہتے ہیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو۔ فار ایگزامپل آپ چرے سے ایک چرا لیتے ہیں اور اس کو تار سے باندھتے ہیں، آپ اس کو وائبریٹ کرتے ہیں۔ اب آپ نے کبھی بھی اس چرے کا جو ساؤنڈ ہے وہ نہیں سنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس چرے کو وائبریٹ کرتے ہیں تو وہ 20 چکر ایک سیکنڈ میں چونکہ مکمل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہے، اس لیے آپ اس چرے کی آواز نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ آج کا کام تھا، یہ چیپٹر اللہ کے فضل سے ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے چیپٹر میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔